بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائنز۔ پاکستان کا پہلا سیٹلائٹ مشن آئی کیوب قمر چاند پر روانہ، صدر اور وزیر اعظم کی مبارکباد۔ چین سے پاکستان کا پہلا سیٹلائٹ مشن پاکستانی وقت کے مطابق کل 2:28 چاند کے لیے روانہ کر دیا گیا، جو 5 دن میں چاند کے مدار میں پہنچ جائے گا۔ انسٹی ٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجی کی کور کمیٹی کے رکن ڈاکٹر خرم خورشید نے بتایا کہ سیٹلائٹ مشن چاند کے ہینان اسپیس لانچ سائٹ سے چاند کی جانب پرواز بھری۔ اس سیٹلائٹ کو آئی ایس ٹی نے چین کی شنگھائی یونیورسٹی اور پاکستان کی قومی خلائی ایجنسی اسپارکو کے تعاون سے ڈیزائن اور تیار کیا گیا تھا۔ یہ سیٹلائٹ مشن 3 سے 6 ماہ تک چاند کے اطراف چکر لگائے گا اور چاند کی سطح کی تصاویر لے گا، جس کے لیے اس سیٹلائٹ میں 2 آپٹیکل کیمرے بھی نصب کیے گئے ہیں۔ اسرائیل کے لیے ہتھیاروں کی سپلائی بند کیے جانے کا مطالبہ۔ 37 عوامی تنظیموں نے غاصب صہیونی حکومت کے لیے برلن حکومت کی سیاسی و فوجی حمایت کو ہدف تنقید بناتے ہوئے جرمنی کی جانب سے اسرائیل کے لیے ہتھیاروں کی سپلائی بند کیے جانے کا مطالبہ کر دیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق امنسٹی انٹرنیشنل اور یہودی اور فلسطینیوں کے درمیان مذاکرات کی حامی ان تنظیموں نے جرمن چانسلر کے نام اپنے مراسلے میں مطالبہ کیا ہے کہ بین الاقوامی معاہدوں پر کاربند رہتے ہوئے غزہ کے عوام کا قتل عام بند کروانے کے لیے جرمنی کے اثر و رسوخ کا استعمال کیا جائے۔ ان تنظیموں نے خبردار کیا ہے کہ اسرائیل کو جرمن ہتھیار فراہم کیے جانے سے فلسطینیوں کے حقوق کی خلاف ورزی ہو سکتی ہے اور اسرائیل کو ایسے ہتھیاروں اور وسائل کی سپلائی بند کیے جانے کی ضرورت ہے جو غزہ اور غرب اردن کے علاقوں میں فلسطینی عوام کے خلاف استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ فلسطینی مجاہدین کی صہیونی فوجی ٹھکانوں پر حملے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق فلسطین کی تحریک فتح کے فوجی بازو الاقصی بریگیڈ نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ تحریک فتح کے مجاہدین نے صہیونی جارحیت کے جواب میں غزہ کے جنوب میں نصاریم صہیونی فوجی ٹھکانے پر راکٹوں سے حملہ کیا۔ اس بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ حملہ غزہ میں مظلوم فلسطینیوں کے خلاف وحشیانہ صہیونی فوجی جارحیت کے جواب میں کیا گیا ہے۔ الاقصی بریگیڈ نے غاصب صہیونی فوج کے زکیم فوجی اڈے کے خلاف جوابی کارروائی کی تصاویر بھی جاری کی ہیں۔ چین، ترکیہ، یو اے ای اور سعودی عرب میں بارشوں نے تباہی مچا دی۔ تفصیلات کے مطابق چینی صوبے گوانگ ڈونگ میں شدید بارشیں ہوئیں۔ بارش کے باعث ایکسپریس وے بیٹھنے سے 25 گاڑیاں کھائی میں گر گئیں جبکہ 48 افراد ہلاک ہو گئے۔ بارشوں سے حادثات میں 35 افراد زخمی بھی ہوئے، جبکہ متحدہ عرب امارات میں بھی وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ بارش سے دبئی ایئرپورٹ کا فلائٹ شیڈول بھی متاثر ہوا، جبکہ سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں بھی بادل برس پڑے۔ سوشل میڈیا پر کنگ فہد یونیورسٹی کیمپس کی ایک مسجد کی ویڈیو وائرل ہے جس میں شدید طوفانی بارش کے باعث مسجد کی چھت زمین بوس ہو گئی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ مسجد کی چھت کو اسٹیل کی چادر سے ڈھکا گیا تھا تاکہ اسے مزید وسیع کیا جا سکے، تاہم شدید بارش اور پانی کے باعث اسٹیل کی چادر وزن برداشت نہ کر سکی۔ جنگ بندی مذاکرات میں نیتن یاہو رکاوٹ۔ حماس کے رہنما نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو جنگ بندی مذاکرات میں رکاوٹ قرار دے دیا۔ حسام بدران نے اسرائیلی وزیر اعظم پر ایسے بیانات جاری کرنے کا الزام عائد کیا جس کا مقصد جنگ بندی کے امکانات کو نقصان پہنچانا ہے۔ حماس کے اعلیٰ عہدیدار نے اے ایف پی کو بتایا کہ گروپ اپنی قیادت کے اندر اور اتحادی گروپوں کے ساتھ داخلی بات چیت کرنے کے عمل میں ہے، اس سے پہلے کہ مذاکرات کاروں کے قاہرہ واپسی کے لیے جنگ بندی کے لیے مذاکرات جاری رکھے۔ لیکن انہوں نے خبردار کیا ہے کہ نیتن یاہو کے بار بیانات جس میں وہ رفح میں فوجی افواج بھیجنے کا اعلان کر رہے ہیں، معاہدے پر پہنچنے کے کسی بھی امکان کو ناکام بنانے کے لیے ہے۔ انہوں نے ایک ٹیلی فونک انٹرویو میں کہا کہ نیتن یاہو مذاکرات کے تمام پچھلے دوروں اور پچھلے مذاکرات میں رکاوٹ تھے۔ غزہ کی تعمیر نو میں 80 سال اور 40 ارب ڈالر لگ سکتے ہیں، اقوام متحدہ نے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ اقوام متحدہ نے اپنی رپورٹ میں اسرائیلی بمباری سے غزہ میں تباہ ہونے والے گھروں اور انفراسٹرکچر کی بحالی کا روڈ میپ اور تخمینہ پیش کر دیا۔
عالمی خبر سے ادارے کی رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ کی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ اسرائیلی بمباری سے غزہ کی حالت چاند کی سطح کی طرح تک ہو گئی۔ 7 ماہ میں 80,000 سے زائد گھر ملبے کا ڈھیر بن گئے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ غزہ کی بلند و بالا عمارتیں ملیہ میٹ اور انفراسٹرکچر تباہ ہو گئے ہیں، جن کی تعمیر نو کا کام آئندہ صدی تک ممکن ہو پائے گا اور اس کا تخمینہ تقریباً $40 ارب ہے۔ چابہار بندرگاہ سے تجارت پر ایرانی حکام سے مذاکرات جاری۔ افغان وزیر صنعت و تجارت نے نیمروز کے گورنر سے ملاقات کی۔ وزارت صنعت و تجارت کے مطابق نور الدین عزیزی نے نیمروز کے گورنر شیخ محمد قاسم خالد سے چابہار سے تجارت اور ٹرانزٹ کے راستے اور دیگر متعلقہ مسائل پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر تجارت نے ایک بار پھر تاجروں کو مزید سہولتیں دینے کی یقین دہانی کروا دی۔ کہا کہ چابہار بندرگاہ کے افتتاح کے لیے ایرانی حکام کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں، جس سے تمام شعبوں میں مسائل حل کیے جائیں گے۔ حماس رہنما اسماعیل ہانیہ کا کہنا ہے کہ غزہ جنگ بندی معاہدے کی اسرائیلی تجاویز پر مثبت انداز میں غور ہوا ہے۔ مصری حکام سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیلی جارحیت کا خاتمہ کرنے والے معاہدے پر مزید بات چیت کے لیے حماس کا وفد جلد مصر آئے گا۔ ادھر جنگ بندی پر معاہدے پر مذاکرات کے ساتھ غزہ میں اسرائیلی افواج کی جانب سے حملوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ صہیونی حملوں میں ایک روز کے دوران مزید 28 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے۔ دوسری جانب اقوام متحدہ نے غزہ کی تباہی کو جنگ عظیم دوم کے بعد سب سے بڑی تباہی قرار دے دیا۔ سعودی عرب میں مزید بارشوں کا امکان۔ سعودی عرب میں محکمہ موسمیات کے قومی مرکز کی جانب سے امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ملک کے مختلف علاقے آئندہ ہفتے بارش کی لپیٹ میں رہیں گے۔ بعض مقامات پر گرد و غبار بھی چھایا رہے گا۔ سعودی خبرسا ادارے کی رپورٹ کے مطابق محکمہ موسمیات کے قومی مرکز کے حوالے سے مزید کہا گیا ہے کہ 4 مئی سے جمعہ 11 مئی تک مملکت کے بالائی علاقوں کے علاوہ جازان، عسیر، الابہا، ریاض اور مشرقی ریجن کے متعدد علاقوں میں بارشوں کا قوی امکان ہے۔ اماراتی شاہی خاندان کی دولت بل گیٹس اور جیف بیزوس سے بھی کہیں زیادہ نکلی۔ عرب امارات کے شاہی خاندان کی دولت بل گیٹس اور جیف بیزوس سے بھی زیادہ ہے۔ 700 گاڑیوں کے مالک ہیں۔ نہیان شاہی خاندان خلیجی خطے میں کاروبار اور سیاست دانوں میں نمایاں عہدوں پر فائز ہے اور دنیا کے امیر ترین خاندانوں میں سے ایک ہے۔ ترکیہ نے اسرائیل کے ساتھ تجارتی روابط ختم کر دیے۔ غیر ملکی خبرسا ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ترک وزارت تجارت کا کہنا ہے کہ غزہ میں انسانی امداد کی مناسب ترسیل تک اسرائیل کے ساتھ ہر قسم کی تجارت بند رہے گی۔ واضح رہے کہ گزشتہ ماہ ترکیہ نے غزہ میں جنگ بندی کے اعلان تک اسرائیل کو بعض مصنوعات برآمد کرنے پر پابندی عائد کی تھی۔ ترکیہ کے شماریاتی ادارے کے مطابق 2023 میں دونوں ممالک کے درمیان تجارت $6 ارب 80 کروڑ تھی، جس میں سے 76% ترکیہ کی برآمدات تھیں۔ موسلادھار بارش، دبئی ایئرپورٹ پر پروازیں منسوخ۔ متحدہ عرب امارات میں موسلادھار بارشوں کے باعث دبئی ایئرپورٹ پر 13 پروازیں منسوخ اور 5 کو دیگر ہوائی اڈوں پر روانہ کر دیا گیا۔ عالمی خبرسا ادارے کی رپورٹ کے مطابق دبئی ایئرپورٹ انتظامیہ نے مسافروں کو دبئی ایئرپورٹ آنے سے قبل ایئر لائن کمپنی سے رجوع کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ ایمریٹس ایئر لائن کے مطابق جمعرات کو 6 پروازیں منسوخ کی گئیں۔ ایئر لائن نے مسافروں سے معذرت کرتے ہوئے اپنی پروازوں کے نئے شیڈول سے متعلق رابطہ کرنے کا کہا ہے۔ سرحدی کشیدگی، ایران کا افغانستان کے ساتھ بارڈر سیل کرنے کا فیصلہ۔ 2021 میں افغانستان میں طالبان کے اقتدار سنبھالنے کے بعد سے خطے میں دہشت گردی میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ مختلف دہشت گرد گروہوں جن میں ٹی ٹی پی، اسلامی ریاست خراسان اور دیگر افغان سرزمین پر موجود ہیں، جہاں سے پاکستان اور ایران میں دہشت گردی کی کارروائیاں کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ پاک افغان اور ایران افغان سرحدوں پر کشیدگی اور جھڑپوں میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ پاکستان نے افغانستان سے متصل سرحد پر طویل باڑ لگا کر افغان سرزمین
ملازمین سے دہشت گردی کی دراندازی روکنے پر توجہ مرکوز کی، جبکہ اب بڑھتی ہوئی دہشت گردی سے تنگ آ کر ایران نے بھی افغان سرحد پر باڑ لگانے کا فیصلہ کر لیا۔ کے پی حکومت نے بلین ٹری سونامی پلس شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ صوبے بھر میں 5 سالوں کے دوران مزید 1 ارب سے زائد درخت لگائے جائیں گے۔ بلین ٹری سونامی 10 بلین ٹری سونامی کے بعد اب بلین ٹری سونامی پلس کے لیے اقدامات شروع کر دیے گئے ہیں۔ خیبر پختونخوا ٹورزم کا سکوپ بڑھانے پر بھی کام شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔